پتے کا آپریشن انڈیا اور پاکستان میں کی جانے والی سب سے بڑی سرجری ہے۔ آپ اگر مریضوں کی ریشو نکالیں جن کی سرجری کی جاتی ہے، ان میں کولےسسٹیکٹمی یعنی پتے کی سرجری، اس کی ریشو سب سے زیادہ آتی ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اس ریجن کے اندر پتے کی پتھریاں سب سے زیادہ بنتی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے بینگ اے سرجن، وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ سرجری کے بغیر پتے کی پتھری ختم ہو سکتی ہے یا کم کی جا سکتی ہے یا اس کی علامتیں کم ہو سکتی ہیں؟ تو اس کے اوپر ریسرچ کرنے کے اوپر چند چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ سے کہ آپ کس طرح سے اپنے لائف سٹائل کو موڈیفائی کر سکتے ہیں، کچھ چیزوں کو اپنی ڈائٹ کے اندر شامل کر سکتے ہیں اور کچھ چیزوں کو اپنی خوراک سے نکال سکتے ہیں، تو آپ ایک ہیلدی لائف سٹائل کے ساتھ اپنی ان پتھریوں والے مسئلے پہ قابو پا سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بعض اوقات سرجری کو بھی اوائڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن ان سب سے پہلے ایک مختصر سا یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ پتے کی پتھریاں بنتی کیوں ہیں، یہ پتے کی پتھریاں بننے کی مین ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اگر ایک دفعہ ان کو ٹھیک کر لیا جاتا ہے اور آپ اپنے لائف سٹائل کو موڈیفائی نہیں کرتے، اس کی جڑ کو نہیں پکڑتے، اس کی وجہ کو تلاش نہیں کرتے، تو یہ بار بار بنیں گی اور پھر بار بار مسائل ہوں گے۔ جو پتے کی پتھریاں بنتی ہیں ان میں بیسک میکانزم یہ ہوتا ہے کہ یہ کولیسٹرول اور بائل ایسڈز مل کے بائل بنتا ہے۔ تو بائل کا ایک فلو ہوتا ہے، جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں تو بائل آنتوں کے اندر ریلیز ہوتا ہے، پتا خالی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کبھی کولیسٹرول کا لیول بڑھ جائے یا بائل ایسڈز کا لیول کم ہو جائے، تب یہ ایک امبیلنس آ جاتا ہے۔ اس امبیلنس کے نتیجے میں جتنا بائل ایسڈ اویلیبل ہوتا ہے وہ اتنے کولیسٹرول کے ساتھ ملتا ہے، بائل بنا دیتا ہے، جو اضافی کولیسٹرول ہوتا ہے وہ ہمارا جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ وہاں پہلے ریت کے ذرات بنتے ہیں، پھر کنکریشنز بنتی ہیں اور بالآخر وہ پتھریاں بن جاتی ہیں۔ یہ پتے کے اندر بڑی بڑی پتھریوں کا سبب اسی طرح سے ہوتا ہے۔ یہ ایک بیسک تھیوری ہے جس کے تھرو سارے کا سارا جو پروسیس کام کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ریزنز کافی ساری ہوتی ہیں کہ یہ امبیلنس جسم کے اندر اور پتے کے اندر کیوں کریٹ ہوتا ہے، کیوں پیدا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی ریزن جو سامنے آتی ہے پتھریاں بننے کی، وہ کولیسٹرول کا بڑھ جانا ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ڈائجیشن کا پروسیس ہوتا ہے، ہاضمے کا پروسیس ہوتا ہے، وہ پراپر نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ بد ہضمی کی شکایت ہوتی ہے، کچھ ہم جنک فوڈ لے رہے ہوتے ہیں، ہمارا لائف سٹائل اس طرح کا ہوتا ہے کہ پراپر جو گٹ ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، کیونکہ جو بائل ایسڈز ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ جب بائل کے اندر آتے ہیں یہاں تو وہ دوبارہ جذب ہوتے ہیں، وہ جذب ہو کے دوبارہ واپس جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پرو بایوٹکس یہاں پر اچھے نہیں ہیں، آپ جنک فوڈ کھا رہے ہیں، آپ کو پراپر چیزیں ہضم نہیں ہو رہی، تو یہ بائل ایسڈ بھی جذب نہیں ہوتے دوبارہ، تو ان کی ڈیفیشنسی ہوتی رہتی ہے، پھر پتھریاں بنتی ہیں۔ یہ پروسیس اس وقت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، یہ امبیلنس زیادہ کریٹ ہوتا ہے جب آپ کا لائف سٹائل ایکٹیو نہیں ہے، جب آپ بھاگ دوڑ نہیں کر رہے، آپ واک نہیں کر رہے، رننگ نہیں کر رہے، ایکسرسائز نہیں کر رہے، آپ کی زندگی میں کام کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ آپ بیٹھے رہتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے ہی سارا دن گزر جاتا ہے، تب بھی آپ کے اندر پتھریاں بننے کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں۔ خواتین کے اندر پتھریاں بننے کی ریشو سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہے۔ جو ہم آپریشن کرتے ہیں، سرجری میں مریضوں کو داخل کرتے ہیں، ان میں مور دین 70%، 70% سے اوپر خواتین ہوتی ہیں۔ تو خواتین میں جو ایک سب سے بڑا پرابلم سامنے آتا ہے وہ ایسٹروجن کے لیول کا بڑھ جانا ہے۔ ایسٹروجن کا لیول خواتین کے اندر جب بڑھتا ہے تو یہ اینابولک ہارمون ہے، اس کا مطلب سادہ سا یہ ہے کہ یہ چیزوں کو بناتا ہے، تو یہ پتھریوں کے اوپر کام کرتا ہے، وہ بننے لگ جاتی ہیں۔ اس میں ایک کمپلیکس پروسیس ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو خواتین او سی پیز پہ ہوتی ہیں یعنی اورل کانٹراسیپٹیو پلز پہ ہوتی ہیں، مانع حمل دواؤں پہ ہوتی ہیں، ان کے اندر ایسٹروجن کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ریزن ہے، پی سی او ایس کے اندر بڑھ جاتا ہے۔ تو خواتین کے اندر یہ اس وجہ سے بھی کامن ہے کہ ان کے اندر ایسٹروجن کا لیول زیادہ رہتا ہے، اور جو لوگ سٹریس میں رہتے ہیں، کرونک سٹریس ان کی زندگی میں چلتا رہتا ہے، ان کے اندر اس طرح سے تبدیلی آتی ہے کہ انسولین بڑھتی رہتی ہے، پھر انسولین کی ریزسٹنس ہو جاتی ہے، مطلب اس کی حساسیت کم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور انسولین کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک اینابولک ہارمون ہے، یہ چیزوں کو بناتا ہے، تو اس کے نتیجے میں بھی پتھریاں زیادہ بننے کے چانسز بن جاتے ہیں۔ اور جو لوگ کانسٹیپیٹڈ رہتے ہیں، جن کو قبض رہتی ہے، ان کے اندر پتے کی پتھریاں زیادہ بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ جن کا میٹابولزم سلو ہوتا ہے، تھائرائیڈ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ان کے اندر بھی پتے کی پتھریاں بننے کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو ٹھیک کیسے کیا جائے۔ دوسرا سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ کیا پتے کی پتھریوں کا علاج سرجری کے بغیر بھی ممکن ہے؟ تو یہ 6-7 آپ کے رسک فیکٹر ہیں، اگر ان میں سے آپ کو کوئی بھی پرابلم یا بیماری ہے، ان کو آپ نے رول آؤٹ کرنا ہے، اس کو ٹھیک کرانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے فزیشین سے مل سکتے ہیں، اپنے سرجن سے مل سکتے ہیں، مشورہ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کو پتھریاں بار بار کیوں بن رہی ہیں اور بار بار اس کے اٹیکس کیوں آ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ پتھریوں کی علامتیں کیا آتی ہیں یا آپ کی پتے کے اندر پتھریاں ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پتے کے اندر پتھریاں پڑی ہوتی ہیں لیکن انہیں کوئی علامت نہیں آتی، اور بعض لوگوں کو تو زندگی بھر کوئی علامت نہیں آتی۔ آپریشن انہی لوگوں کا کیا جاتا ہے جن کو 3 یا 4 اٹیکس ہو چکے ہوں، بار بار درد کا مسئلہ رہ رہا ہو، کوئی بد ہضمی کی شکایت رہ رہی ہو، کیونکہ جو پتے کی پتھریوں کی علامتیں آتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ انہیں رائٹ سائڈ کے اوپر درد ہوتی ہے، یہ درد بعض اوقات پیچھے کی طرف جاتی ہے،
یہ رائٹ شولڈر کے اوپر بھی فیل کی جاتی ہے، اس کے ساتھ وامٹنگ آتی ہے اور بد ہضمی کی شکایت رہتی ہے، یعنی کھانا ہضم نہیں ہوتا، کھانا یہاں رک جاتا ہے، گیس پیدا ہوتی ہے۔ یہ سارے پرابلم پتے کی پتھریوں کے نتیجے میں سامنے آ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر اس کا حل کیا ہے؟ اگر آپ سرجری نہیں کرانا چاہتے، پتے کی پتھریاں بہت زیادہ مسائل پیدا نہیں کر رہی، تب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ آپ ایپل سائڈر وینیگر ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ڈائٹ کے اندر۔ سیب کا سرکہ پتے کی پتھریوں کو توڑنے میں، کم کرنے میں بہت زیادہ مؤثر ہے۔ 1 ٹیبل سپون، 1 چمچ پانی کے گلاس میں ایڈ کر کے آپ خالی پیٹ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اس کو لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ بہترین کمبینیشن یہ بنتا ہے کہ آپ لیمن کا جوس، لیمو کا جوس 1 ٹیبل سپون، 1 چمچ اس کے اندر ڈال کے ان دونوں کو ملا کے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے پینا ہے، اور اس کو آپ نے 60 دن تک یوز کرنا ہے۔ آپ نے ایک الٹرا ساؤنڈ شروع میں کرایا ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے پتے کے اندر پتھریاں کتنی ہیں، پھر آپ نے 60 دن کے بعد دوسرا الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے اور ان کو کمپیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی واضح فرق لگ رہا ہے اور بیماری کی شدت اور پتھریوں کا سائز کم ہو رہا ہے، تو تب آپ اس علاج کو 1 سال تک کنٹینیو رکھ سکتے ہیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ سارا علاج، ساری یہ چیزیں آپ کے لیے بہترین کارگر ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کے لیے مؤثر نہ ہو، کام نہ کرے، تو آپ نے پھر اپنے معالج سے، اپنے سرجن سے مشورہ کرنا ہے۔ نیکسٹ جو کام کیا جا سکتا ہے وہ کم سے کم آپ کی 24 گھنٹے کی روٹین میں 3 لیٹر پانی ہونا چاہیے۔ جب تک آپ ہائیڈریٹڈ نہیں ہوں گے، جب تک آپ کے جسم کے اندر پانی کا لیول پورا نہیں ہوگا، تب تک یہ پتھریوں والے مسائل آپ کو رہیں گے، یہ آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ کیونکہ ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ جب کولیسٹرول گاڑھا ہوتا ہے، بائل گاڑھا ہوتا ہے، تب ہی پتھریاں بنتی ہیں۔ اگر وہ ڈائلیوٹڈ ہوگا، پتلا ہوگا، اس کے اندر پانی کی آمیزش زیادہ ہوگی اور وہ وقت کے اوپر سکڑتا رہے گا، تب آپ کو پتھریاں نہیں بنے گی، چانسز بہت کم ہیں۔ تو کم سے کم 3 لیٹر پانی آپ نے اپنی لائف سٹائل کے اندر 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ایڈ کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ کھانے کا ایک ٹائم فکس کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ کھانے کا اور ہضم ہونے کا جو پروسیس ہے، جو ڈائجیشن پروسیس ہے، وہ بہت کمپلیکس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا ہمارے اسٹامک کے اندر جاتا ہے، اس کے بعد ایک سگنل ریلیز ہوتے ہیں، برین کی طرف جاتے ہیں، وہاں سے ہارمونز خارج ہوتے ہیں، کولسسٹوکائنن ریلیز ہوتا ہے، وہ ہمارے پتے کو سگنل دیتا ہے، گال بلیڈر کو سگنل دیتا ہے، وہ کانٹریکٹ کرتا ہے، پچک جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر جو بھی بائل اور رطوبتیں جمع ہوئی ہوتی ہیں وہ خارج ہو جاتی ہیں۔ تو یہ رطوبتیں پھر ہماری چیزوں کو ہضم کرنے کے کام آتی ہیں۔ اگر یہ ایک ٹائم کے اوپر پروسیس ہوتا رہے گا تو یہ ساری چیزیں کوآرڈینیٹڈ رہیں گی اور پراپر کام کرتی رہیں گی۔ جب آپ چیزوں کو ڈیلے کریں گے، کھانا ٹائم پہ نہیں کھائیں گے، کبھی کھا لیا کبھی نہ کھایا، اوور ایٹنگ کریں گے، رات کے وقت آپ کھانا کھائیں گے، جنک فوڈ کھائیں گے، تو یہ نظام ڈسٹرب ہو جائے گا، اس کے نتیجے میں بھی آپ میں پتھریاں زیادہ بنیں گی۔ اور اس کے بعد جو کام کرنے والا وہ یہ ہے کہ آپ نے 7 بجے کے بعد کھانا نہیں کھانا۔ آپ کا جو شام کا کھانا ہے وہ 7 بجے سے پہلے ہونا چاہیے، اس کو روٹین میں لے کے آئیے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں، آپ کی صحت مند زندگی کی یہ ضمانت ہے۔ رات سونے سے پہلے آپ ملک لے سکتے ہیں، کوئی اور مشروب ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا کھانا 7 بجے سے پہلے ہونا چاہیے۔ یہ بھی اس پروسیس کو سموتھلی ریگولیٹ کرتا ہے اور آپ کا بائل پراپر ریلیز ہوتا رہتا ہے اور بائل اکٹھا نہیں ہوتا، پتھریاں نہیں بنتی۔ لاسٹ کے اوپر ایک ہرب ہے جو یوز کی جاتی ہے، جس کو بھومی آملہ کہتے ہیں۔ یہ آملہ پودا نہیں ہوتا، یہ سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، آرگینک ہے، یہ مل جاتی ہے آپ کو کسی بھی پنساری کی دکان سے، ادروائز یہ کسی آن لائن سٹور سے بھی خریدی جا سکتی ہے۔ اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ 1 ٹیبل سپون آپ نے پانی کے اندر مکس کر کے کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد یوز کرنا ہے۔ یہ اس کو سٹون بریکر کہا جاتا ہے، یہ پتے کی پتھریوں کو توڑنے میں بہت مؤثر ہے اور یہ کئی صدیوں سے استعمال ہوتی آ رہی ہے۔ خاص طور پہ یونانی طب کے اندر اس کا بہت زیادہ استعمال اور ذکر ملتا ہے، تو آپ اس کو بھی اپنی لائف کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری احتیاطیں، ساری چیزیں، سارے ٹوٹکے اس تناظر میں ہیں کہ اگر آپ ڈائبیٹک نہیں ہیں، شوگر کے مریض نہیں ہیں، آپ کا پتا پتھریوں سے فل نہیں ہے، آپ کے پتے کے اندر کوئی پالپ نہیں ہے، پورسلین گال سٹونز آپ کو نہیں ہیں، آپ کو کوئی کینسر کی سسپیشن نہیں ہے، اگر یہ 4-5 چیزیں آپ کو ہیں تو آپ نے ہر حال میں پھر آپریشن ہی کرانا ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ کو کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ رسک نہیں لے سکتے۔ تب آپ نے اپنے معالج سے، سرجن سے مشورہ کر کے اپنی سرجری کو پلان کرنا ہوتا ہے۔ ادروائز یہ ہے کہ آپ 2 سے 3 ماہ کے لیے اس ٹریٹمنٹ کو اور ساتھ لائف سٹائل ماڈیفکیشنز کو اپنی زندگی میں لے کے آ سکتے ہیں اور اس کا رزلٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ آپ کو چیزیں سوٹ کرتی ہیں تو اس کو کنٹینیو رکھا جا سکتا ہے، ادروائز اگین آپ نے اپنے معالج سے مشورہ کر کے اپنے علاج کو، اپنی بیماری کو اور فردر اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے اس کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ یہ میسج آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اس طرح کے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو اپنوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ اپنوں کا، اپنی صحت کا بہت سا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔